بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر یہ ویڈیو اور یہ تصاویر سامنے آ گئی ہیں جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت بھی آنا تھا۔ بائی دا وے میری رائے اگر پوچھیں تو میرے جسم کی ہر ہڈی یہ بتا رہی ہے کہ فضل الرحمان قابل اعتبار انسان نہیں ہے، لیکن اس پہ اگر غور و خوض کیا جائے تو اسٹریٹجی ایک ہی ہے۔ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں جلسہ جلوس ریلیز نہیں کرنے دینی۔ یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی ریلی کا سوچا بھی جاتا ہے تو گھروں میں چھاپے شروع ہو جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ لسٹیں انہوں نے پہلے بنائی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے جو بھی لوکل ورکرز وغیرہ ہیں ان کی، جیسے 9 مئی کے اگلے دن ہی 10,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو فضل الرحمان کو پی ڈی ایم نے استعمال کیا تھا۔ کیسے استعمال کیا تھا؟ جب نواز شریف کو ڈیل چاہیے تھی اور ملک سے باہر جانا تھا تب فضل الرحمان کا دھرنا لایا گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ فضل الرحمان پی ڈی ایم کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے باہر آ کے بات نہیں کی تھی۔ آج جب یہ مناظر آئے ہیں تو فضل الرحمان نے تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فلیگ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، یعنی میڈیا سے جو بات کی جاتی ہے ملاقات کے اینڈ پہ، اور پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی بات چیت اپنی مکمل کی اور باقی لوگوں نے بھی مکمل کی۔ کچھ باتوں پہ اتفاق ہے کہ یہ ملک میں آئین ختم ہو چکا ہے، جمہوریت ختم ہے، جیسے ملک اور نظام چل رہا ہے ویسے نہیں چل سکتا۔ ہاں، صرف انتظار اس چیز کا ہے کہ کیا فضل الرحمان یہ تحریک جوائن کریں گے۔ اس کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا، لیکن اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو مارنے کے لیے 9 مئی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن فضل الرحمان کے لوگوں کو مارنے کے لیے 9 مئی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور فضل الرحمان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ زیادہ نہیں تو 2-4 ہزار لوگ وہ سڑک پر نکال سکتے ہیں۔ 2-4 ہزار لوگ جب سڑک پہ آ جاتے ہیں تو باقی ان کو دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، میں آپ کو وہ منظر یاد کروانا چاہتا ہوں جب عمران خان پہ جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور عمران خان کی گاڑی کیسے نکل کے وہاں سے کامیاب ہوئی تھی آنے میں۔ اس میں اسلام آباد کے لوکل لوگوں کا بڑا کردار تھا۔ لوگ میڈیا پہ سب کچھ لائیو دیکھ رہے تھے کیسے ہو رہا ہے، اور جب عمران خان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوا تو میری خود اسلام آباد کے رہائشیوں سے بات ہوئی کہ لوگ دیوانہ وار اپنے گھروں سے نکلے، سڑکوں پر آ گئے، پولیس کو انگیج کیا، پولیس کی توجہ بٹ گئی، اس طرف آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی، اور کچھ لوگ جب نکلے تو ان کو دیکھ کے اور لوگ نکل آئے، اور جوک در جوک لوگ اسلام آباد کے لوکلز نکل آئے جنہوں نے اس دن ماریں کھا کے، آنسو گیس برداشت کر کے، ڈنڈے کھا کے عمران خان کی حفاظت کی، ورنہ اس دن عمران خان کو جان سے مارنے کا یہ پکا فیصلہ کر چکے تھے۔ اللہ پاک نے جان بچانی تھی، عمران خان کی زندگی تھی، لیکن سبب بھی تو بنتا ہے نا۔ تو جب کچھ لوگ نکل آتے ہیں تو پیچھے پیچھے اور لوگ بھی نکل آتے ہیں۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے سٹارٹ کرے گی اور ظاہر ایک مومنٹم بنے گا، اور اگر اسلام آباد میں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو پھر بھی خیبر پختونخوا سے قافلے آنے چاہیے تاکہ ان کے دیکھا دیکھی لوگوں کا خوف کا بت ٹوٹے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام آباد اور باقی سارے پنجاب میں جو ظلم ہوا ہے میرے پاکستانیوں، جب ساری داستانیں سامنے آئیں گی نا، جب اس ملک میں آئین بحال ہوگا اور جمہوریت آئے گی اور حقیقی حکومت آئے گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسا ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے نہیں لوگ خوف کا شکار، بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو فضل الرحمان کا کردار یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کردار سوچا گیا ہے فضل الرحمان کے لیے تو اگر میری رائے پوچھیں تو فضل الرحمان قابل بھروسہ انسان نہیں ہے۔ وہ اب بھی صرف خیبر پختونخوا میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے، وہ باقی ملک میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ تو تحریک انصاف کو پونک پونک کے قدم رکھنے چاہیے، کیونکہ عمران خان کی ہمیں جو پتہ چلتا ہے، لوگ جو مل کے آتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پہ ہی فضل الرحمان صاحب سے معاملات بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا
ووٹر سپورٹر وہ ڈیزل سے مولانا فضل الرحمان کیسے کہے گا؟ میں جن کو دین فروش ملا کہتا ہوں، میری رائے تو ان کے بارے میں آج بھی یہی ہے۔ تو تحریک انصاف کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑیں گے۔ یہ بڑا سلپری سلوپ ہے۔ یاد رکھیں 2019 کا دھرنا فضل الرحمان صاحب جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائے تھے، لیکن اگر واقعی فضل الرحمان صاحب کا قبلہ درست ہو جاتا ہے تو واقعی ہی اس حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ جتنے حالات ملک کے خراب اس حکومت نے کیے ہیں پچھلی اپنی باری میں 2 سال کی، اور جتنے ابھی حالات خراب ہیں، یہ ہلکی سی ایجیٹیشن بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف پتلی گلی سے فرار ہو جائیں گے۔ یہ حکومت کھڑی نہیں رہ سکے گی اپنے پاؤں پہ۔ اس لیے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے آج جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی وقت لگے گا اور فضل الرحمان شاید 2-4 ہفتے مہینہ اور لیں گے، شاید وہ اس موومنٹ میں شامل ہو جائیں، ابھی شامل نہیں ہوئے، اور یہ حکومت کے لیے فی الحال ایک سائے آف ریلیف ہے، اور شاید تحریک انصاف کے لیے بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ اب یہ جو خسروں سے اٹیک کیا گیا ہے، اس پہ تحریک انصاف کا تو ایک رد عمل ہے ہی، اور وہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو رد عمل میں نے سنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، آپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو الفاظ نہیں بتاؤں گا، آپ خود ہی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے، اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سراہ نے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے، ان کو ہی ہمیشہ مارا گیا ہے۔ تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے، اور یہ بات جو ہے نا یہ بیٹھ کے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوبت اگر خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کو ظاہر اپنے بھی ذاتی گلے بھی ہیں، لیکن وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو باقی سارا ملک کر رہا ہے، کہ اگر نوبت خواجہ سراؤں سے حملے کرانے پہ آ گئی ہے تو بہتر ہے کہ قیدی نمبر 804 کے پاؤں پکڑ لو، اس سے صلح کر لو۔ اپنا اتنا مذاق بنوا لیا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ مذاق بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ڈوز دینا چاہتا ہوں نواز شریف اپنے فالوورز کو، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں بائی دا وے۔ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا 2018، اس وقت اکثر ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ایسی لاجینی باتیں ہوتی تھیں، لاجک لیس باتیں ہوتی تھیں، میں سوچتا تھا یار سر پیٹ لوں، کیسی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ وہی پاکستانی ہیں جہاں ہم بھی رہتے ہیں؟ لیکن اب ایسا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ بڑی یہ قوم باشعور ہوگی۔ ہم تو سوچ سکتے تھے کبھی یہ سوچ بدل ہی نہیں سکتی، وہ بدل گئی ہے۔ اب اکا دکا ایسے لوگ رہ گئے ہیں بات کرنے والے، لیکن نواز شریف ایک بار پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، انقلابی بیانیہ۔ نواز شریف کتنے سے انقلابی ہیں، اور نواز شریف کو ہمیشہ بیرونی مدد حاصل رہی ہے، اس کی گواہی ذرا سن لیں، ان کے اپنے گھر کے بھیدی کی طرف سے آ رہی ہے۔ میاں صاحب کے خلاف جب کو ہوا جنرل مشرف کا، تو کلنٹن پریزیڈنٹ تھا، کلنٹن کا میرے یار اندر ہے، انہوں نے آرڈر دیا، انہوں نے کہا میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے، کلنٹن نے کہا، صدر کلنٹن نے 20 جنوری 2001 کو، اس سے پہلے نواز شریف کو رہائی ملنی چاہیے، اور انہوں نے کنسورشیم بنایا 3 عرب ممالک کا، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جیسے بھی ہو یہ بندوبست کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے قطر کے وزیر خارجہ آئے، وہ جیل میں میاں صاحب کو ملے کراچی میں، پھر یو اے کا آیا، پھر سعودی عربیہ نے خود کا، اور آپ کو پتہ ہے 10 دسمبر 2000 کو کلنٹن کے جانے سے 4 ہفتے پہلے ایک جہاز آتا ہے سعودی عربیہ سے، رائل جہاز 747، اور وہ بڑے آرام سے میاں صاحب کو لے گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ، یہ ہے انقلابی نواز شریف کا ٹوٹل ٹریک ریکارڈ، کہ نواز شریف کو بیرونی مدد حاصل تھی۔ امریکہ اشارہ کرتا ہے کہ میرے دوست کو، کلنٹن کہتا ہے میرے دوست کو میری صدارت ختم ہونے سے پہلے رہا کرو، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ادارے امریکہ کے غلام ہیں، تو پھر غلامی میں نواز شریف کو رہا کر دیا گیا تھا اور سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف امریکہ عمران خان کی حکومت گراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ اس کو نکالو، اور ایک طرف نواز شریف کے لیے امریکہ کہتا ہے کہ اس کو آزاد کرو، یہ ہمارا دوست ہے۔ میرا صرف ایک سمپل سوال ہے، جو نواز شریف کے 2-4 سپورٹر رہ بھی گئے ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے، کہ آپ کے خیال میں امریکی صدر جس کو اپنا بچائے گا اور اس کے فیور میں بات کرے گا، وہ بندہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، یا جس کا امریکہ کھلا دشمن ہوگا پاکستان میں،
وہ بندہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. جس دن آپ کو اس سوال کا درست جواب مل جائے گا اس دن کے بعد آپ کبھی بھی غلط فیصلہ اپنی زندگی میں سیاسی طور پہ نہیں کریں گے. اب آتے ہیں، عمران خان نے ایک بڑی خطرناک آج سٹیٹمنٹ دی ہے یا کسی سوال کا جواب دیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی یہ دی گئی ہے کہ تمہارے خلاف ہم غداری کا مقدمہ بنا کے، بغاوت یا غداری کا، اور تمہیں ہم پھانسی گھاٹ پہنچا دیں گے. عمران خان نے اس بندے کو جو یہ میسیج لے کر گیا ہوگا مبینہ طور پہ کیا جواب دیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن عمران خان نے جو آج بات کی ہے میڈیا سے اور اپنے لوگوں سے، جو عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اس کے دوران، وہاں عمران خان نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا ہے جنگل کے بادشاہ کو. عمران خان نے کہا میں پھانسی پر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں، غداری کا کیس بھی چلانا ہے تو چلائیں، میں پھانسی کے لیے تیار ہوں. یہ عمران خان کی طرف سے واضح جواب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، علم حاصل کیا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب سٹرائک کرنا ہے، کب لوہا گرم ہے، کب میں نے چوٹ لگانی ہے، اور کب میری مرضی کے نتائج آئیں گے. عمران خان کو پتہ ہے کہ لوہا گرم ہے، ایک طرف عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، اور میں آپ کو کافی ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے کہ عرب ممالک سے پیسہ آ جائے. اگر عرب ممالک ان کو پیسہ نہیں دیتے، محمد بن سلمان اور محمد بن زید اگر ان کو پیسہ نہیں دیتے، کیونکہ شہباز شریف جا رہے ہیں، اب اگلا دورہ ان کا محمد بن زید سے ملاقات کی کوشش ہے، اگر عرب ممالک سے اربوں ڈالر نہیں آتے پیسوں کی صورت میں، انویسٹمنٹ کی صورت میں، کسی بھی طرح سے، تو یہ بند گلی میں ہے. پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر صرف ایک آپشن ہوگا کہ عمران خان کے پاؤں پکڑ لیں، عمران خان کو ان کی ساری سیٹیں واپس کریں، ان کی نیالی ختم کریں، عمران خان وزیر اعظم بنے، اور اوورسیز پاکستانی صرف 1 سال کے اندر 10 ارب ڈالر اضافی بھیج دیں گے، جس کے بعد ہمیں کم از کم اتنی جلدی ارزاں نرخوں پر انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہم گارنٹیڈ ریٹرنز دینے کے وعدے کر لیتے ہیں، جو ہم وعدے کر لیتے ہیں جی کہ آپ کو تو بجلی خریدیں نہ خریدیں پیسے ملیں گے، اس طرح کے ہم معاہدے کر لیتے ہیں. پھر ہمیں ایسے معاہدوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اوورسیز پاکستانی اس نئے نظام اور نئے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی پیسہ لائیں گے، صرف ریمیٹنسز کا اضافہ نہیں ہوگا. عمران خان آئیں گے تو عمران خان کی جو پالیسی ہے ایکسپورٹ کے بارے میں، ایکسپورٹس بھی فوراً بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. عمران خان کے آنے سے فوراً معیشت کو استحکام ملے گا، سیاست کو استحکام ملے گا. یہ پھر آخری راستہ رہ جائے گا. اس لیے یہ جو اگلا مہینہ ڈیٹ ہے جس میں بجٹ بھی آنا ہے، یہ ڈو اور ڈائی مہینہ ہے. اسی میں اگر فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف جس طرح کوششیں کر رہی ہے، اتحاد میں شامل کر کے اگر سڑکوں پہ سارے آ جاتے ہیں اور یہیں تک رہتی ہے یہ موومنٹ کہ ہم نے سڑکوں پہ آ کے آئین بحال کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سارا ماحول بدل جائے گا. اب سائفر کیس میں فیصلہ کن سماعت ہونے جا رہی ہے، جو آڈز نظر آ رہے ہیں. باقی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ لو کو ہی گواہ کے طور پہ پیش کرنے کی اجازت مانگ لی جائے، اور عامر فاروق صاحب کا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 23 مئی 2024 فیصلہ کن ہو سکتا ہے سائفر کیس میں. اگر سائفر کیس بھی کنارے لگ جاتا ہے تو پیچھے صرف عدت کا کیس رہ جائے گا، اور یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے کہ جس کا اتنے عرصے تک فیصلہ نہ آئے. یہ بھی بہت جلد فیصلہ آ سکتا ہے. تحریک انصاف نے جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ بل لائے ہیں ڈیفیمیشن کا، اس کو وہ چیلنج کریں گے عدلیہ میں. اور اگر یہ بل چیلنج ہو جاتا ہے تو یقین کریں یہ آئین کے اتنا خلاف ہے کہ یہ پورا بل سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. حکومت کو منہ کی کھانی پڑے گی کہ اس قدر خلاف آئین یہ انہوں نے بل بنا دیا ہے. عوام سے سارے حقوق ان کے سلب کر لیے ہیں صرف ایک قانون سازی سے. عمران خان کی ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ کی کارروائی میں پیش ہونے کی درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے. سو بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اگلے ہفتے ڈیڑھ میں ہونے جا رہی ہیں. سائفر کا فیصلہ بھی اگلے چند دنوں میں آ سکتا ہے. ایسے تو فیصلہ کن سماعت ہونی چاہیے. نیکسٹ عدت میں جو نکاح کا کیس ہے، اس کا بھی فیصلہ اگلے 1-2 ہفتوں میں فائنل ہو جانا چاہیے سب کچھ. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کمپنی
کون سا جن پٹاری سے نکالتی ہے. القادری ٹرسٹ کیس میں تو سزا انہوں نے دینی ہے اور دونوں کو شاید دیں گے, بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی, لیکن یہ سزا زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جانی ہوگی. عامر فاروق صاحب کے علاوہ سارے جج ابھی سیدھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ ٹالنا میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا. عامر فاروق خود بھی سن لیں اپیل تو ان کے لیے بھی زیادہ دیر تک اس کو ٹالنا ممکن نہیں رہے گا, سزا معطل کرنی پڑے گی. سائفر کیس میں اگر تو بات ڈونلڈ لو تک چلی گئی اور معاملات لٹکتے نظر آئے تو یہ ممکن ہے کہ عدالت کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم سزا معطل کر دیتے ہیں اور پھر کیس کو آگے سن لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, پھر بھی عمران خان کے باہر آنے کا راستہ بن جائے گا. کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر پرویز الہی کے رہا ہونے کے بعد جو اچانک سامنے آئے ہیں, کیا اب وہ کوئی کردار پنجاب میں ادا کر پائیں گے گراؤنڈ پہ, یا اب پرویز الہی کوئی کردار ادا کریں گے. اور پرویز الہی کے کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نیم کالنگ کریں گے یا کہیں گے جی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چیت کے لیے شاید پرویز الہی استعمال ہو سکیں گے. ظاہر ہے یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا, لیکن کچھ ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.